ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صلوات برد محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ایام عزا کے آخری ایام ہیں جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. میں ابتدا میں انجمن حامیان مرجعیت کے تمام اعضاء و اراکین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ شرف بخشا کہ میں آپ جوانوں کے، بزرگوں کے، مومنین کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور کچھ معروضات آپ کے ذوق سماعتوں کے حوالے کر سکوں. میرے پاس تقریباً 20 سے 25 منٹ کا ٹائم ہے. میں اسی مختصر سے وقت میں کچھ مطالب انشاءاللہ آپ ان کے خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. ہم اور آپ واقف ہیں کہ خداوند عالم کچھ خاص نعمتوں کو صرف خاص لوگوں کے لیے ہی عطا کرتا ہے. اس پوری کائنات میں ہم اور آپ غور کریں، خدا نے سورج کی نعمت سے ہم اور آپ کو نوازا. اس سورج کی نعمت سے خدا کا بندہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، خدا کا اطاعت گزار بھی فائدہ اٹھاتا ہے، خدا کا نافرمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے. خدا نے ہمیں چاند دی، سیارے دی، ستارے دیے. اس پوری کائنات میں جتنے بھی نعمتیں عام ہیں، لباس ہم بھی پہنتے ہیں، غیر مسلمان بھی پہنتے ہیں، کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، غیر مسلمان بھی کھاتے ہیں. اسی طرح آپ اور ہم دیکھیں کہ تمام وہ چیزیں، یہ ساری ایسی نعمتیں ہیں جس میں خدا نے اپنے بندوں کو اور اپنے نافرمان بندوں کو اور اپنے اطاعت گزار بندوں کو سب میں مساوی بانٹ دیا ہے. سب اسی سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں، سب یہی جگہ رہتے ہیں، سب ہی اسی ایک ہی جامعہ میں رہتے ہیں، ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اسی آب و خوراک کو سب لوگ وہیں پانی پیتے ہیں. مسلمان بھی وہیں پانی پیتا ہے جو غیر مسلمان بھی پانی پیتا ہے. لیکن ان ساری نعمتوں کو خدا نے ہم مسلمان، ہم غیر مسلمان سب کے لیے مساوی کر رکھا ہے. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو خدا صرف خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے، جیسے نعمت دینداری. اس پوری دنیا میں 6 ملیارڈ لوگ رہتے ہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سب دیندار ہیں. دنیا میں 25% آبادی ایسی ہیں جو غیر دینداروں کی ہے، بے دینوں کی ہے، ایتھیسٹ لوگوں کی ہے، جو دین کو قبول نہیں کرتے. تو اس کا مطلب دین کی نعمت سے صرف خدا نے خاص قوم کو نوازا ہے. قرآن سب کے پاس نہیں ہے، قرآن وہ نعمت ہے جو صرف خاص قوم کے پاس ہے. نبوت سب کے پاس نہیں ہے، یہ خاص قوم کو دیا آتا نے. رسالت، امامت، عزاداری، یہ عاشوراء، یہ اربعین، یہ مہدویت، ساری قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم سب کے پاس یہ عزاداری ہے سوائے اس قوم کے. خدا نے ہم اور آپ کو اس خاص قوم میں قرار دیا ہے اور ساتھ ساتھ میں ان خاص نعمتوں سے نوازا ہے. تو جب خدا نے ہم اور آپ کو ایک خاص نعمتوں سے نوازا ہے تو خدا اس کے بدلے ہم اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دیکھو تم ہی بہترین امت ہو. اس پوری کائنات میں بہت ساری امتیں ہیں، لیکن صرف تم مسلمانوں کو بہترین امت بنا کے بھیجا. کس بنا پر؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم نیکیوں کی ہدایت کر سکو اور برائیوں سے لوگوں کو روک سکو. تو ہم اور آپ آج اگر حسینی ہیں، ہم اور آج امام علی کے ماننے والے علوی ہیں، تو یہ اعزاز کا نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل کا نام نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں. جبھی تو 2 مہینے 8 دن ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہماری ماں بہنیں، ہمارے تمام عزادار پوری دنیا میں آپ دیکھیں، ساری دنیا میں نظر دوڑیے، جب سے محرم کا چاند نظر آتا ہے سب لوگ سیاہ کپڑے پہن کر فرش عزا بچھاتے ہیں تاکہ پوری دنیا والوں کو بتا سکیں دیکھو بہترین امت کی شناخت کرنی ہو تو کہیں اور نہ ڈھونڈنا، یہ فرش عزا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. جوانان عزیز، یہ جو فرش عزا پر آپ آتے ہیں، انجمن حامیان مرجعیت کے جوانوں، یاد رکھو یہ جو فرش عزا آپ لوگ بچھاتے ہیں یہ عبادت ہے.
حج اسلام کے مہم ترین عبادتوں میں سے ایک ہے۔ انسان عمر میں ایک بار اگر وہ مستطیع ہو جائے تو وہ حج کرتا ہے۔ انسان جب حج کے لیے نکلتا ہے، اس کے ایک ایک قدم جو حج کے طرف وہ اٹھاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب وہ خانہ کعبہ کی طواف کرتا ہے تو جتنے بار وہ طواف کرتا ہے ان کی نیکیوں میں اضافہ، اور اس کی برائی، اس کے گناہ، اس کے خطائیں معاف ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی یہی ثواب اس فرش عزا کو بچھانے والوں کے لیے ہے، جو اس فرش عزا پر آتے ہیں۔ جب بھی ہم اور آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں یا زیارت ابا عبداللہ کے لیے جاتے ہیں، مولا کا ذکر برپا کرتے ہیں، تو جو ثواب حج پہ جانے والے حاجی کو ہے، وہی اس فرش عزا بچھانے والے کو، وہی زائر ابا عبداللہ الحسین کو بھی ہے۔ تو یہ آپ اور ہم کو جو آرام سے بیٹھ کر بہترین فضا میں امن و آرامش کے ساتھ جو ہم اور آپ کو یہ ثواب مل رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اور آپ بہترین امت ہیں۔ لہٰذا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت رہیے۔ آپ کو دیکھ کر امام صادق کو لوگ دعا دیں، آپ کا اخلاق، آپ کے بزرگوں کے ساتھ احترام، آپ کے ماں باپ کے ساتھ رویہ ایسا بہترین ہو، آپ کے آفس میں آفیسر کے ساتھ رویہ اتنا با اخلاق ہو آپ کہ آپ کو دیکھ کر قوم سوچنے لگی یہ لوگ کون ہیں جو اتنا با اخلاق ہیں، با ادب ہیں، ان کے پاس ماں باپ کا احترام ہے، بزرگوں کا احترام ہے، چھوٹوں سے پیار ہیں، یہ وہ کون سی قوم ہے، ان کو سوال ہو۔ امام فرماتے ہیں جب تمہارا اخلاق ایسا ہوگا تو تمہیں دیکھ کر لوگ ہم سے جڑ جائیں گے۔ جب لوگ ہم سے جڑ جائیں گے تو تجھے دو ثواب ملے گا، ایک اس کام کا جو تم نے نیک کام انجام دیا ہے، دوسرا ہم سے جوڑنے کا۔ آج ہم سب جمع ہو کے اس فرش عزا پر آتے ہیں، ہمیں دیکھ کر 4 لوگ جب آتے ہیں تو یاد کر لیجئے جتنی کوانٹٹی آپ بڑھاتے جائیں گے نیک کاموں میں، اتنا آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لیکن امام فرماتے ہیں لیکن اگر تم بد اخلاق ہو گئے، تمہارا رویہ ماں باپ کے ساتھ برا، بھائی بہنوں کے ساتھ برے طرح سے پیش آنے لگے، ہمسائے کے ساتھ تمہارا اخلاق اچھا نہ ہو، آفس میں تمہارا اخلاق اچھا نہ ہو، لوگ تجھ سے بھاگنے لگے، اگر اس طرح کی تمہارے اندر صفت ایجاد ہو جائے تو دیکھو جس طرح ہم سے جوڑنے کے تجھے 2 ثواب مل رہے تھے، ویسے ہی لوگ اشارہ کریں گے امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، یہ امام علی کے ماننے والے ہیں، لوگ ہماری طرف غلط اشارہ کریں گے، تو اس وقت جو تم غلط کام کرنے کا سزا ملے گا، ویسے ہی ہم سے لوگوں کو جدا کرنے کا بھی سزا ملے گا۔ لہٰذا اس فرش عزا پر آنے کے لیے جوانوں بہت ہی سوچ سمجھ کے آ جاؤ۔ آپ جب اس فرش عزا پہ آئے با اخلاق بنے، ہمارے انجمن حامیان مرجعیت پوری یہاں اس علاقے میں دہلی میں ایک نمونہ بنے، لوگ ان کو دیکھ کر الحمدللہ ہم نے کل آپ کی ویڈیوز دیکھی، آپ لوگوں کے ماتمداری کے جو اصول، زنجیر زنی کے جو اصول، آپ کے نواخانی کے جو ڈسپلین دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں وہ کوالٹی ہے، وہ کردار موجود ہیں کہ ہم اور آپ پوری اس دہلی کے لیے کیا پوری دنیا کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ ایک بہترین دین کے پیرو ہیں۔ لہٰذا خدا فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم اور آپ اپنی حالت کو چینج نہیں کرنا چاہیں گے، جب آپ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے، تو خدا اس آیت میں کہتا ہے کہ میں بھی بدل نہیں سکتا تجھے۔ اسی طرح جب کوئی قوم، سوسائٹی، ملت، ملک اپنے آپ کو چینج کرنا نہ چاہے تو خدا بھی ان کو چینج نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم اور آپ چینج کرنے پہ آ گئے، سوسائٹی کو بدلنے کی آپ نے ٹھان لی، تو پہلے خود سے شروع کیجئے، پہلے خود کو اصلاح کیجئے، اس کے بعد آپ کا خاندان صلح ہو، اس کے بعد آپ کے محلہ، آپ کی یہ انجمن، اس کے بعد پوری دہلی، اسی طرح پوری یہ ملک، اس کے بعد پوری دنیا کو ہم سدھار سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہم اور خود کو ہے۔ آج آپ جوان آج اس فرش عزا پر آئے ہیں، آج اس فرش عزا سے جانے کے بعد
آپ کے ماں باپ کو آپ کے اخلاق میں بدلاؤ دیکھنی چاہیے. آپ سب سے پہلے صبح میں اٹھنے سے پہلے ایک سلام امام زمان کو اور دوسرا سلام اپنے ماں باپ کو دے دیں. صبح صبح جو ایک گلاس جو پانی آپ پیتے ہیں، خود پینے سے پہلے ماں باپ کے آپ سراہنے پہنچیں. ماں باپ، چونکہ یہ دنیا ہے، اس نے پوری ٹھان لی ہے کہ ہم اور آپ کو آزا خانوں سے، امام سے، ماں باپ سے، فیملی سے جدا کرنا ہے. یہ دنیا کا ہے. دنیا نے یہ سوچ لیا کہ ہم تمہیں عزاداری سے جدا کریں گے، اماموں سے جدا کریں گے، ماں باپ سے جدا کریں گے. لہٰذا مختلف پروگرام کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے، شوز کے ذریعے ہم اور آپ میں ماں باپ کا جو مقام ہے وہ گرانے کی کوشش کریں گے. تو ایسے میں ایک امام زمان کے ماننے والے کو، ایک امام حسین کے ماننے والے کو، ایک امام جعفر صادق کے ماننے والے کو چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ ماں باپ سے محبت کریں، اتنا زیادہ بھائی بہنوں سے محبت کریں، اتنا زیادہ علماء سے، بزرگوں سے محبت کریں. یہ ہماری اور آپ کی آج کی ذمہ داری ہے. لہٰذا قرآن کہتا ہے جب تم بدلنا نہیں چاہو گے تو میں تمہیں بدل نہیں سکتا. لیکن اگر ہم اور آپ نے اپنے آپ کو بدلنا چاہا، چینج کرنا چاہا، اپنے میں تبدیلی لانی چاہی، تو خدا بھی ہماری مدد کرے گا. تو اس وقت آپ یہ سوچتے مت رہیے کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہوں گے، کتنے لوگ، کوئی جمعیت کے انتظار میں مت رہیے. آپ اکیلا چلیے، آپ کے ساتھ لوگ جڑتے جائیں گے. اس ملک کو آزاد کرنے میں اگر مہاتما گاندھی یہ سوچتے رہتے، یا برادران علی یہ سوچتے رہتے، یا جناب پٹیل یہ سوچتے رہتے کہ لوگ آئیں گے پھر ہم انقلاب لائیں گے، تو یہ ملک کبھی آزاد نہیں ہوتا. لیکن ان لوگوں نے شرائط و زمان کے لحاظ سے سوچا اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم خود کو بھی بدلیں گے اور دنیا والوں کو دکھا دیں گے، تو یہ ہندوستان کامیاب ہوا. اسی طرح انقلاب حسینی میں آپ دیکھیے، اگر حضرت زینب اور امام سجاد یہ سوچتے رہتے کہ ابھی لوگ آئیں گے پھر ہم انقلاب لائیں گے، پھر ہم پیام کربلا کو لوگوں تک پہنچائیں گے، تو آج ہم اور آپ تک یہ انقلاب، یہ حسینی پیام نہیں پہنچتا. صرف امام سجاد نے اور حضرت زینب نے کربلا کے فوراً بعد عصر عاشور سے اپنا قیام شروع کر دیا. جنہوں نے جب یہ پیام پہنچانا شروع کیا تو اس دوران ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں کچھ ہی لوگ اربعین کے موقع پہ تھے. لیکن آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جمع ہو کے آئے ہیں اربعین کو یاد کرنے کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یا امام سجاد جو قیام آپ نے شروع کیا ہے اس کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے. تو اس پہ ہم اور آپ غور کریں. آج ہم اور آپ اتنی کثیر تعداد سے یہاں جمع ہو کے آتے ہیں، تو اس دوران جب حضرت زینب نے اور امام سجاد نے جب فرش اعظم بچھایا ہے کچھ بھی نہیں تھے. تو یہ ہم اور آپ کوانٹٹی کو نہ دیکھیں، کوالٹی کو دیکھیں. آج اس فرش اعظم میں آپ لوگ 20 200 300 لوگ ہوں گے، لیکن آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے، کل پوری قوم آپ کے ساتھ ہم صدا ہوں گے. اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ آج پوری دنیا سوچنے پر مجبور ہے کہ اربعین کے موقع پر اتنے سارے لوگ کہاں سے جمع ہو کے آتے ہیں. پوری دنیا کی میڈیا خاموش ہے، ورنہ دنیا میں تو ایسا ہے کہ کہیں پہ 2 نفر اگر جھگڑ لیں تو ساری میڈیا ان سے زیادہ پہنچ جاتے ہیں اس کو ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے. کربلا میں 2 کروڑ سے زائد لوگ جمع ہو کے آتے ہیں، دنیا کی میڈیا خاموش ہے. یعنی سامراجی میڈیا سمجھ گئے کہ اب ہم ہار چکے ہیں. ارے ابھی خود امام حسین کے راہ پر چلنے والے اس مہدی موعود کے منتظر ابھی جب ان کے ظہور کے بغیر اتنے کثیر تعداد میں آ گئے ہیں، اگر خود مولا تشریف لائیں گے، لیکن اگر مولا خود تشریف لائیں گے تو پتہ نہیں ہے دنیا کے کہاں کہاں سے اٹھ کے آئیں گے. لہٰذا یہ کربلا مقدمہ ہے ظہور امام مہدی کے لیے. کربلا کے انقلاب، کربلا کی یہ نہضت مقدمہ ہے امام مہدی کے ظہور کے لیے. آج ہم اور آپ امام حسین کے ذریعے کربلا میں پہنچیں گے. کربلا میں صرف ہم شیعہ نہیں آتے، سنی بھی آتے ہیں، وہاں عیسائی بھی آتے ہیں، وہاں پہ سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، بہت سے غیر مذاہب کے لوگ آتے ہیں. یہ سب کربلا میں کیوں آ رہے ہیں؟ صرف ہم مسلمان ہی کربلا پہ کتاب نہیں لکھ رہے ہیں. آنتوان بارہ عیسائی بہت بڑے مفکر ہے، اس نے کتاب لکھی الحسین فی فکر المسیحی. امام حسین مسیحیت کی نگاہ میں، یہ ہم لوگ نہیں لکھ رہے ہیں. ایک مسیحی رائٹر، ان سے جب انٹرویو لیا گیا، آپ نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں آپ
جب یہ لکھ رہے تھے تو آپ اس کتاب کو لکھتے وقت آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ایک سطر لکھتا تھا روتا تھا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں آپ روتے تھے؟ کہا واقع کربلا میں اتنے مظالم کہ مجھ سے لکھا نہیں جا رہا تھا. کربلا میں موجود کیسے مسلمان تھے کہ انہوں نے رسول اللہ کے اس نواسی کو بے دردی سے شہید کیا؟ اس کے بعد وہ انطوان بارہ کہتا ہے کہ ایک جملہ وہاں پہ لکھتا ہے اس کتاب میں، وہ کہتا ہے اے شیعو، اے مسلمانوں، تم لوگ فخر کرو، اپنی قدر جانو. اگر امام حسین ہمارے پاس ہوتے تو ہم امام حسین کے نام پر ایسے پرچم بناتے اور پوری دنیا کو امام حسین کے ذریعے اپنے مذہب کی پہچانواتے، اپنے مذہب کی معرفی و انٹروڈیوس ہم امام حسین کے ذریعے کراتے. تمہارے پاس امام حسین جیسے عظیم مرتبہ شخصیت ہے، تم اپنے فخر کرو. آج ہم اور آپ دیکھیں امام حسین کے طفیل میں تو ہم اور آپ یہاں جمع ہے. یہاں بزرگ بھی ہیں، یہاں جوان بھی ہیں، یہاں خواتین بھی ہیں، یہاں مومنین مومنات ہیں. یہ دنیا کی کسی بھی مکتب میں، کسی بھی دین میں یہ نعمت نہیں ہے جو نعمت ہم اور آپ کو امام حسین کے نام پہ ملی ہے. یہاں سے ہم قرآن کی بحث کرتے ہیں، احادیث کی بحث کرتے ہیں، دنیا کے مسائل حلال حرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. کوئی ایک خاص ٹاپک تھوڑی ہے. ہمارے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کے مسائل اس فرش عزا سے بیان ہوتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ان حسین کیس کہ عالم ہمیں دیوانے اوس. یہ حسین کون ہے کہ پوری کائنات اس کی دیوانہ بنی ہوئی ہے. ان شم چیز کہ عالم ہمیں جانہا ہمیں پروانے اوس. یہ کون سا شمع ہے کہ سارے پروانہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ تو یہ حسین ابن علی کا پیام ہے. کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو دنیا کے ہر قوم امام حسین کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں. لہٰذا عزیزان گرامی، تو اسے غنیمت جانیے. جس فرش عزا پر ہم آتے ہیں اسے غنیمت جانیے. یہ مقدمہ ہے مولا کے ظہور کے لیے. جوانوں، ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم اپنے آپ کو مولا پر فدا کر دیتے. ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ جیسے جوان ہوتے کربلا میں، ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو مولا پر فدا کرتے. لیکن کیا یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ابھی نہیں ہے؟ کیا آج ہم وقت کے امام کے لیے خود کو فدا نہیں کر سکتے؟ یہ اپارچونٹی آج بھی ہے. جو کربلا کے شہداء میں نام لکھوا نہ سکے وہ امام زمانہ کے لشکر میں اپنا نام لکھے. کس کے ذریعے؟ انہی فرش عزا کو بچھا کر، امام کی خدمت کر کے، دین کے پیام کو لوگوں تک پہنچا کے، دینی تعلیمات کو پڑھ کر آپ اور ہم بھی لشکر امام مہدی میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. لہٰذا یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اور آپ خود کو تیار کریں. لہٰذا کبھی کوالٹی پہ نگاہ رکھیں، کوانٹٹی پہ بالکل نہ جائیں. میں بالخصوص اس انجمن حامیان مرجعیت کے جوانوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر آج 50 لوگ، 100 لوگ، 200 لوگ ہوں گے تو یہ کم نہ سوچیے گا. اسی کو جوڑے رکھیے، اسی کو متحد رکھیے. ہر ہفتہ، ہر مہینہ محرم کے بعد آپ اور ہم صرف جس طرح موسم بدلتا ہے ویسے مت بدلیے گا کہ ہم محرم میں مسلمان بن جائیں، رمضان میں مسلمان بن جائیں، محرم، سفر، ماہ رمضان ختم ہو جائے تو ہمارے دین بھی ختم ہو جائیں اور ہم دینی باتیں بھی کرنا چھوڑ دیں. نہیں، ہم اور آپ کو پورا سال امام کی خدمت میں رہنا ہے. آپ اپنی پڑھائی کے ذریعے کالج میں جاتے ہو، یونیورسٹیز میں جاتے ہو، کہیں بھی آپ لوگ مشغول ہو، اپنی پڑھائی کے ذریعے، اپنی تھیسس کے ذریعے، اپنی تحقیقات کے ذریعے امام کی حکومت کو آگے بڑھائیے. بہترین کوالیفیکیشن آپ کی ہوں. اس لیے کہ امام جتنا لوگ پڑھیں گے نا، اتنا علم کو، اہل علم کو امام دعا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم جتنا عالم بنتے جاؤ گے اتنا میرے لیے ناصر بنتے جاؤ گے. ہم اور آپ اس ہندوستان کی حکومت کو چلانے کے لیے بہترین پڑھے لکھے لوگوں کو انتخاب کرتے ہیں. آپ کا کونسلر بہترین پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، آپ کے ایڈوائزر بہترین ہوتے ہیں، آپ کے وکیل پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیشینز بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم ہندوستان کی ایک چھوٹی سی حکومت کو چلانے کے لیے بہترین انسانوں کو انتخاب کرتے ہیں. اور ہمارا اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو پوری کائنات پر حکومت کریں گے. تو امام کی جب پوری کائنات پر حکومت کریں گے تو امام کے ساتھ دینے والوں کے پاس پوری کائنات کا علم ہونی چاہیے.
ہمارے پولیٹیشین سب سے بہترین عالم ہونے چاہیے، ہمارے پوسٹ گریجویٹ سٹوڈنٹس بہترین سٹوڈنٹس ہونے چاہیے کہ دنیا میں نمونہ ہو۔ لہٰذا اہل علم کا احترام کیجئے، آپ جوان ایک دوسرے کا احترام کیجئے، عالم کا احترام کیجئے۔ آپ ٹیچر کا احترام کریں گے، آپ جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا کالجز میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، جتنے غور سے آپ اسکول میں جا کے استاد کی بات سننا عبادت ہے، یونیورسٹی میں پروفیسر کی بات سننا بھی عبادت ہے، ویسے ہی جو اس منبر پہ آ کر ایک عالم دین آپ اس عالم دین کی بات سنتے ہو یہ عبادت ہے، ویسے ہی ہم اور آپ کو اسکول میں جا کر استاد کی بات سننا بھی عبادت ہے۔ تو ہم اور آپ عبادت کی حالت میں رہیے۔ جب ہم اور آپ عبادت کی حالت میں ہوں گے تو اس وقت ہم اور آپ گناہ نہیں کریں گے، اس وقت ہم غیبت نہیں کریں گے، اس وقت ہم حسد نہیں کریں گے، اس وقت ہم اور آپ نامحرموں کی طرف نظر نہیں دوڑائیں گے۔ جب آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ مجھے جس طرح عزاخانہ میرے لیے مہم ہے، یہاں آ کے میں گناہ نہیں کر سکتا، اسی طرح میں اسکول میں جا کے کلاس روم میں بھی گناہ نہیں کر سکتا، اسی طرح میں یونیورسٹی میں جا کر یونیورسٹی کے بینچ پہ بھی جا کر میں گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں عبادت کی حالت میں ہوں۔ جہد دیجئے اپنی پڑھائی کو۔ آپ اور ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہیں۔ اس امام کو تنہا نہ چھوڑیے۔ آج پوری دنیا نے ہم اور آپ کو امام سے جدا کرنے کے لیے مختلف پروگرامز بنائے ہیں۔ ہم اور آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے امام سے دور کیا جائے گا، لہٰذا ضروری ہے ایسے دور میں ہر سوشل میڈیا کا انتخاب نہ کریں۔ ایسے دور میں ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر چینل پہ مت جائیں، ہر ویب سائٹ نہ کھولیں۔ اس ویب سائٹ اس چینل کو انتخاب کیجئے جو آپ کو امام سے نزدیک کرے، اور اپنا ہاتھ کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھیے۔ آج کے اس دور میں اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو جوانوں، اپنا ہاتھ کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھیے۔ آپ جس طرح ہم اور آپ فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، فیملی کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا ہے تو ہم فوراً فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں سر یہ بیمار ہو گئے، ان کے لیے کیا کروں؟ سر میں درد، پیر میں درد، کہیں کوئی درد ہو جاتا ہے، ہم فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہماری اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ بالکل ویسے ہی آج کے دور میں، بس میرے آخری جملات آپ کی خدمت میں، اسی دور میں، آج کے دور میں ہم فیملی روحانی انتخاب کریں۔ ایک عالم دین جن کی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے، جن کے سمجھنے کے انداز آپ کو پسند آتا ہے، جن کا علم، جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، اس عالم دین کو اپنی فیملی عالم دین بنائیے۔ فیملی کو لے کر مہینے میں، ہفتے میں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے ایک بار جائیے، کہیے آغا مولانا میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھیے میرا نماز صحیح ہے، میں وضو کر رہا ہوں، میرے وضو صحیح ہے۔ ہم اور آپ، یہ فلسفہ کیا ہے امام جماعت جو ہم لوگ نمازوں میں جماعت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جمعے کے دن مسجد میں جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی نمازوں کو صحیح کر سکیں، اطاعت کو صحیح کر سکیں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے پتہ کر سکیں نا، اس لیے ہم اور آپ جاتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیے ایک روحانی ڈاکٹر کے ذریعے، اپنے محلے کے عالم دین کا احترام کیجئے۔ یہ وہ ہیں جو آپ کے یہاں سفیر امام زمان ہیں۔ حضرت مسلم سفیر تھے نا کوفے میں، کوفے والوں نے سفیر امام حسین پر لبیک کہا، لیکن جب وقت آیا امام حسین کے سفیر کو تنہا چھوڑا۔ ہم اور آپ آج ہمارے مراجع سفیر امام زمانہ ہیں، اور مراجع نے علماء کو تربیت دے کر، حوزے میں 10 سال 15 سال 20 سال تربیت دے کر جو آپ کے یہاں مختلف گاؤں میں، شہروں میں جو علماء آتے ہیں، وہ سفیر عام میں امام زمان ہے۔ وہ ہیں جو آپ کو امام زمان سے جڑاتے ہیں، وہ ہیں جو آپ کو دین سے جوڑتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان علماء کو سفیر کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کو دور کریں، اور ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، فیملی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، ادھر ادھر پھرنے کی جگہ ایک دن آئیے، ایک عالم دین سے کہیے آئیے ہم سب جاتے ہیں فلاں جگہ پہ جا کے تھوڑا سا دینی باتیں کرتے ہیں، آئیے ہمارے پاس، ہم چند 5-6 جوان ہیں، آج ہمارے پاس آئیے، ہم یہاں دینی باتیں ہوں۔ جوانوں، آج کے دور میں ضروری ہے کہ ہم دین کی باتیں کریں، کیونکہ دنیا نے جو ہم اور آپ کے لیے نقشہ کھینچا ہے نا، وہ نقشہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کو دین سے جدا کرنا ہے۔ تو ایسے دور میں ہم اور آپ کو دین سے جڑے رہنا ضروری ہے جوانوں۔ صلوات پڑھتے محمد۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ وہ دین ہے جس کے لیے حضرت علی اکبر نے اپنے سینے پر برچھی کھائی۔ یہ وہ دین ہے کہ ہم اور آپ دیندار رہے، حضرت ابوالفضل عباس نے اپنے بازو کو قلم کیا۔ ہم اور آپ نمازی رہے، روزہ دار رہے، اہل قرآن رہے، اس کے لیے حضرت علی اصغر کے گلو میں تیر لگا۔
ہماری ماں بہنیں باپردہ رہیں، باحجاب رہیں، اس کے لیے بی بی زینب بی بی ام کلثوم نے اپنی چادریں دی ہیں۔ لہٰذا عزیزو بس مصائب کے 2 جملے اور زحمت تمام، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا تفصیلاً آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ یہ دین ہے جس کے لیے امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، تو ہم اور آپ اس دین کے بنسبت بے غیرت نہ بنیے، حساس بنیے، باحیا بنیے، باغیرت بنیے۔ کہے مولا امام زمان آپ پردے غیب میں اس لیے ہیں کیونکہ میں تیار نہیں ہوں مولا، مولا میرے گناہوں کی وجہ سے آپ پردے میں ہیں نا، مولا آپ پردے غیب میں اس لیے ہیں کیونکہ ہماری گناہ مانے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں عیشیو جب غیر گناہ کرتے ہیں تو مجھے اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب تم گناہ کرتے ہو تو میرے دل خون ہو جاتا ہے۔ عزیزو ہم اور آپ مانے ہیں، آج دعا کریں، آخری عزام آخری ایام ہے، ایام عزا کے، مولا سے کہیں مولا امام زمان مولا ہم نے 2 مہینے 8 دن مسلسل آپ کے جد کے اس بنش عزا پر آئے مولا، مولا ہماری عزاداری کو قبول فرمائے، اگر کوئی کمی کسری ہے مولا انشاءاللہ ایام فاطمیہ قریب ہے، جبران کریں گے مولا۔ یا امام الزمان عزاداران مظلوم کربلا، مولا امام الزمان فرماتے ہیں میں غون کے آنسو روتا ہوں میرے جد حسین پر، ارے جس کا جنازہ نہ زین پر تھا نہ زمین پر بلکہ تیروں اور تلواروں میں معلق تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا امام حسین جب شہادت پر فائز ہو چکے، خیمہ گاہ میں آگ لگا دی گئی، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ ارے خیموں میں جب آگ لگا دی جائے رہی تھی تو اے بچے اس خیمے سے اس خیمے میں پناہ لے رہے تھے، اتنے میں بچے کھو گئے۔ جب بی بی زینب ام کلثوم نے بچوں کو گننا شروع کیا، ان میں بی بی سکینہ نظر نہ آئی، دونوں بی بی آئے، ایک نہر فرات کی طرف گئی، ایک گودال قتل گاہ کی طرف آئی۔ اینہ سکینہ، سکینہ آپ کہاں ہو؟ ایک دفعہ مولا کہ جس میں ادھر سے آواز آئی الیہ بہن زینب ادھر آئی ہے، سکینہ میرے پاس سو رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا بی بی زینب جب تشریف لائی تو کیا دیکھتی ہے؟ سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کے قدموں پہ سر رکھے سو رہی ہے۔ ایک دفعہ بی بی نے سکینہ کو اٹھایا، آغوش میں بٹھایا، سوال کیا سکینہ تم تو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، آج بابا کے قدموں پہ کیسے سوئی ہے؟ سکینہ معصومیت سے کہتی ہے پھوپھی اماں میں تو سینے پہ سونے آئی تھی، اماں اتنے تیر و تلوار تھے کہ سر رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ اجرکم علی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔